کچھ کہانیاں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، نصیحت آموز کہانیاں ہیں، ضرور سنیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک ریسٹورینٹ تھا جس کا پلاؤ بہت فیمس تھا۔ اب پلاؤ فیمس تھا تو بھیڑ بھی بہت لگا کرتی تھی۔ اس بھیڑ میں ایک آدمی آتا اور چپکے سے پلاؤ کھا کر فری میں نکل جاتا۔ ایک آدمی 3-4 دنوں سے یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ اسے رہا نہ گیا۔ اس نے ریسٹورینٹ کے مالک کے پاس گیا اور بولا، سر کوئی آتا ہے اور آپ کو چونا لگا کر چلا جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ریسٹورینٹ کے مالک نے کہا، یہ کیا چل رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ ایک آدمی آتا ہے اور فری میں پلاؤ کھا کر چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر ریسٹورینٹ کے مالک نے کہا کہ ایسا بتانے والے آپ سے پہلے اور بھی آئے تھے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے اور جب پہلی بار مجھے اس آدمی کے بارے میں کسی نے بتایا تو میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ مجھے اگلے سگنل پر بھیک مانگتا ہوا نظر آیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے نہ ہی اس کی انسلٹ کی اور نہ ہی اس کو ڈانٹا اور نہ ہی اس کو کچھ بولا۔ وہ آتا اور پلاؤ کھا کے چلا جاتا تھا۔ یہ جو بھیڑ دیکھ رہے ہو نا، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ بھیڑ اس کی وجہ سے ہے؟ تو اس ریسٹورینٹ کے مالک نے کہا، اس کی وجہ سے ہے۔ میں نے ایک دن دیکھا تھا وہ ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ بھیڑ بھیج تو میں چپکے سے پلاؤ کھا کے فری میں نکل جاؤں۔ یہ بھیڑ کی وجہ اس کی دعا ہے۔ وہ دعا مانگ رہا ہے بھیڑ کی۔ تو یہ سن کر سامنے والے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ نہیں ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں نیگیٹو رائے نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ ہر کسی کے لیے پازیٹیو رائے رکھیں۔ جزاک اللہ۔ دوسری جو کہانی ہے وہ ایک فروٹ والے کی ہے۔ ایک فروٹ والے نے زیادہ ریٹ بتا دیے۔ ایک امیر آدمی فروٹ لینے کے لیے اپنی گاڑی سے اترا اور فروٹ والے سے ریٹ پوچھتا ہے۔ تو فروٹ والا کہتا ہے، صاحب کیلا 200 روپے درجن اور سیب 300 روپے درجن۔ اتنے میں وہاں ایک عورت آتی ہے اور وہ بھی فروٹ کا ریٹ پوچھتی ہے۔ تو فروٹ والا دھیمی لہجے میں کہتا ہے کہ اماں کیلا 100 روپے درجن اور سیب 150 روپے درجن۔ تو وہ عورت خوشی سے بولتی ہے، بھائی 1 درجن کیلے اور 1 درجن سیب دے دو۔ لیکن وہ امیر آدمی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب سن لیتا ہے۔ وہ فروٹ والے پر بھڑک پڑتا ہے اور کہتا ہے، امیر آدمی دیکھا نہیں کہ اپنے فروٹ کے ریٹ بڑھا دیے، اور جلدی سے پولیس کو بلا کر اس کو اریسٹ کروا دیتا ہے۔ جب پولیس اسٹیشن میں اس فروٹ والے سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور تم نے اس آدمی کو ریٹ زیادہ کیوں بتائے؟ تو فروٹ والا کہتا ہے، صاحب وہ عورت بہت غریب ہے اور 4 بچوں کی ماں ہے، ان بچوں کا باپ نہیں ہے، بڑی مشکل سے اپنا گھر چلاتی ہے۔ اس کی میں نے مدد کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ عورت بہت خود غرض قسم کی ہے، اس نے میری مدد لینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جب بھی وہ مجھ سے فروٹ لینے آئے گی تو میں اپنے فروٹ کے ریٹ آدھے کر دوں گا۔ دیکھا جائے تو یہ کہانی ہمیں 2 بڑے میسج دیتی ہے کہ کسی کی بھی سچویشن جانے بنا کوئی اسٹیپ نہ لیا جائے کہ جس کے بعد ہماری نظریں شرم سے جھک جائیں۔ دوسرا یہ کہ آج کے دور میں غریب گھر کے لوگ مانگنے کے عادی ہو چکے ہیں اور کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو جیسے تیسے گزارا کر لیتے ہیں مگر کسی کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ تو ایسا کوئی بھی شخص آپ کی مدد کا طلبگار ہو
اور وہ شخص آپ کی شاپ پر کچھ لینے آئے تو آپ اپنے سامان کے ریٹ آدھے کر کے آپ اس کی مدد اسی طرح سے کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ہماری شروع ہوتی ہے تیسری اور آخری کہانی ایک مرغے کی۔ ایک آدمی ایک مرغا خرید لایا۔ اب مرغا تو بہت ہی صحت مند اور موٹا تازہ تھا، تو ایک دن اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں۔ تو پھر سوچا کہ کھانا تو ہے ہی، کیوں نہ اس کو مارنے سے پہلے تھوڑا سا کھیل کھیلا جائے۔ وہ اس مرغے کے پاس گیا اور اس سے بولا، کل سے تو بانگ نہیں مارے گا ورنہ میں تجھے مار کر کھا جاؤں گا۔ تو اگلے دن مرغے نے بانگ نہیں ماری، لیکن اس نے اپنے پر پھڑائے۔ مالک نے یہ سب دیکھا تو بولا کہ تو اب کھل کے بانگ بھی نہیں مارے گا اور پر بھی نہیں پھڑائے گا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے کھا جاؤں گا۔ اگلے دن جب مالک نے دیکھا کہ مرغے نے بانگ بھی نہیں ماری اور نہ ہی پر پھڑائے، لیکن اس نے اپنی گردن لمبی کر لی۔ اب مالک نے سوچا کہ پھر بچ گیا، پھر بولا کہ تو اب سے گردن بھی لمبی نہیں کرے گا۔ مالک کے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں تھا، تو مالک نے کہا کہ اب تجھے کل انڈے دینے ہوں گے، اگر تو نے انڈے نہیں دیے تو تو گیا۔ مرغے نے جب یہ سنا تو وہ اپنی موت کو دیکھ کر رونے لگا۔ مالک نے کہا، کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ بولا کہ آج میرے انڈے کی شرط لگی ہے جو میں دے ہی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے میں مر رہا ہوں۔ تو اس سے تو اچھا تھا کہ میں بانگ ہی مار کے مر جاتا، کم سے کم میرے دل کو سکون تو ہوتا کہ کچھ کر کے مرا ہوں۔ تو کام نہ کرنے سے اچھا ہے اگر کام کر کے ہار ہو تو دل کو تسلی ہو، یہ تو لگے کہ میں نے کچھ کام کیا تھا تو مارا گیا۔ تو مجھے بھی لگتا کہ میں محنت کر کے مرا تھا۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر اسی طرح کے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں ہیں اور کوئی کہانی آپ میرے چینل پر میری وائس پہ سنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میری یہ ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چل سکے میری ویڈیو کس شہر میں دیکھی جا رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ خیر۔